بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک دل دہلانے والا واقعہ گوش گزار ہے۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح قتل ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مطلب؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین اور آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا کے آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو یا اس کے قبیلے کے بارے میں۔ خیمے کا یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا تو معاملہ بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے گا اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار لین دین یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے بھی کھڑا ہو، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا جو سفارشی بننے کا سوچ بھی سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اس صورتحال میں خود عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بیوی بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد اور صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا،
انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے والے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس کام کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں صلاۃ الجامع کی منادی کرا دی گئی۔ نوجوان اپنے باپ کے قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ایک ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجاوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا ہے، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات اور واقعات کے مطابق نہیں، نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم تیرا کیا کر لیتے؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا، نہ ہی کوئی تیرا پتہ۔ وہ بولا امیر المومنین اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا کرنا اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر تم نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مارا گیا تھا روتے ہوئے کہا اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد کرنے پر جزائے خیر دے، اور اے شخص اللہ تجھے اس ایفائے عہد اور صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام میں عدل اور انصاف کا نظام۔